رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سورہ انفال درس اول جیم کی التمارین کو اور الکلمات والتراکیب کو ڈسکس کریں گے۔ الکلمات والتراکیب ورڈز میننگ وہی ہیں جو میں پیچھے بتا چکی ہوں، تو ہم ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ شر الدواب، بدترین قسم کے جانور۔ استجیبو، حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ یحول، حائل ہوتا ہے۔ مستضعفون، مغلوب، بے زور۔ یتخطف، وہ اچک لے جائے۔ لا تخونو، تم خیانت نہ کرو۔ التمارین، سوال نمبر 1، شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے مراد بدترین جانور، صفات اور نسل کے لحاظ سے بدترین جانور۔ جانوروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت گویائی اور عقل و شعور سے نوازا ہے، مگر ایسے انسان جو حق کو نہ پہچانے انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ اس صورت میں یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے، اس لیے انہیں بدترین جانور کہا گیا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ تو خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انحراف اور ان میں تبدیلی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو گونگا اور بہرا قرار دیا ہے کیونکہ اگر وہ ہمہ گوش ہو کر اللہ کے حکم کو سن لیتے اور اس پر غور و فکر اور سوچ بچار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بے عقل نہ کہتے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ان میں بلائی اور نیکی کی کچھ بھی رغبت موجود نہیں ہے، اسی لیے ان کو بہرا اور گونگا کہا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کے راز جانتا ہے اور ان کے حال سے واقف ہے۔ انسان جو نیتیں، جو اغراض اور مقاصد، جو خواہشات اور خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ سب اس پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اللہ کو ہمارے دل میں اٹھنے والے جو خیالات اور گمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ منافقت یا نفاق سے انسان کو بچانے کے لیے اس بات کا ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ انسان کا معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا۔ لیکن جب بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگی کو اعلانیہ اچھالنے اور پھیلانے لگے اور اچھے لوگ اپنی انفرادی اچھائی پر یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غافل ہو جائیں تو مجموعی طور پر پورے معاشرے کی شامت آ گئی، یہ شامت آ جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامنے آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ انسان کے ایمان میں عام طور پر جو چیز خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کے مالی مفادات اور اپنی اولاد کے مفادات سے حد سے بڑی ہوئی دلچسپی ہے۔ آپ جتنا ان چیزوں میں گریں گے
آپ اتنا ہی اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد جن کی محبت میں گرفتار ہو کر تم راہ راست سے بھٹک جاتے ہو، دراصل دنیا کی امتحان گاہ میں تمہارے لیے سامان آزمائش ہے۔ تو یہاں یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان مال اور اولاد ہے۔ آئی تھنک سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔